السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو دا ورلڈ بیسٹ ناول۔ سو فرینڈس، کل ہم نے ایک نیو ناول سٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے سانسوں کی ڈور۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک کومنٹ سیکشن میں دے کر مجھے بتائیں کہ اس ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی، اینڈ آپ اپنی پسند کے ناول بھی میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں آپ کی ہی پسند کے ناول ریڈ کر سکوں۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف۔ آیت نے علیان کی طرف دیکھ کر کہا، جو آیت کے پاؤں کا جائزہ لے رہا تھا۔ علیان اٹھا، جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور آیت کی طرف کیا۔ آیت نے گلاس تھام لیا اور ایک سانس میں پی گئی۔ علیان نے پاؤں پر ٹیوب لگائی۔ اب پاؤں کو مکمل جائزہ کر کے وہ وہیں آیت کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ آیت ذرا دور کھسکی۔ علیان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ علیان نے آیت کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور مدھم آواز میں، تیری خوشبو کا پتہ کرتی ہے، مجھ پر احسان ہوا کرتی ہے، شب کی تنہائی میں اب تو اکثر گفتگو تجھ سے رہا کرتی ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے، زندگی میری تھی لیکن اب تو تیرے کہنے میں رہا کرتی ہے، اس نے دیکھا ہی نہیں ورنہ یہ آنکھ دل ماحول کہا کرتی ہے۔ پروین شاکر کی خوبصورت غزل سنا دی اور ایک ایک الفاظ آیت کے دل میں گھر کر گئے۔ ایک عجیب سے احساس نے آیت کو اپنے حصار میں گھیر لیا۔ علیان نے گلا کھنکھارا، مجھے نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جانا ہے۔ علیان نے دل پر ہاتھ رکھا، اور غالب کو عشق نے نکما کر دیا اور ہماری معشوقہ ہی نکمی نکلی۔ آیت ہنسی، اچھا مجھے کمرے تک چھوڑ کر آؤ۔ آیت کا اتنا کہنا تھا کہ علیان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آیت کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آیت فوراً بول اٹھی، میں نے کمرے تک چھوڑ کر آنے کا کہا ہے، یہ چھچھورا پن کرنے کو نہیں کہا، یہ چھچھورا پن نہیں، پیار ہے ڈیئر وائف۔ اور آیت کو اس کے بستر پر بٹھایا اور اس کے پاؤں بستر پر رکھے، کمبل اڑایا، جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا اور کمرے سے چلا گیا۔ آیت کو باہوں میں اٹھائے اس کے کمرے میں چھوڑنے جانا، پھر باہر آنا، یہ سارا سین وقار شاہ نے دیکھ لیا۔ وقار شاہ کی آنکھیں غصے میں لال ہو رہی تھیں۔ علیان نے رات فیصلہ کر لیا کہ اب صبح دادا سائیں سے اپنی اور حریہ کی نہیں بلکہ اپنی اور آیت کی شادی کی بات کروں گا۔ صبح ناشتے کے بعد علیان وقار شاہ کے ساتھ ہی کھیتوں میں چل دیا۔ دادا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، علیان نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا، مجھے بھی کرنی ہے تم سے بات، مگر پہلے تم کہو۔ وقار شاہ ایک جگہ رک گئے۔ علیان بھی دادا کی پیروی کرتا رک گیا، اور چند پل کی خاموشی کے بعد، دادا میں حریہ سے شادی نہیں کر سکتا، علیان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں شادی آیت سے کرنا چاہتا ہوں، اور بات کے اختتام پر سر اٹھا کر وقار شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وقار شاہ کے چہرے سے اس کے اندر کا حال جاننا بہت مشکل تھا، چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ حریہ میں کیا برائی ہے؟ وقار شاہ کی جانب سے وہ سوال کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دادا آپ کو لگتا ہے مجھے حریہ میں برائی نظر آئی ہے، اس لیے انکار کر رہا ہوں؟ علیان نے قدرے حیرانی سے پوچھا، پھر دوسری کیا وجہ ہو سکتی ہے برخوردار؟ وقار شاہ کے لہجے میں طنز تھا، دادا میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، اب سوچ لو۔ دادا میں آیت سے ہی شادی کروں گا۔ علیان کا لہجہ ضدی تھا۔ وقار شاہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ میں اس بارے میں سوچ کر جواب دوں گا۔ دادا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ علیان نے سوال کیا۔ تمہارا آفس کیا ٹائم ہو رہا ہے، جاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ وقار شاہ آگے بڑھنے لگے، مگر دادا، علیان نے وہیں کھڑے آواز دی، میاں جو بات تم نے کی ہے اسے ہضم تو کرنے دو، وقار شاہ نے پلٹ کر کہا اور چل دیے۔ وقار شاہ کو اس وقت آیت پر غصہ آ رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ آیت ان سے علیان کو چھین لے گی، بالکل ویسے ہی جیسے رابعہ نے ان سے ان کا بلال چھین لیا تھا۔ علیان جو دادا کے ہر حکم پر لبیک کہا کرتا تھا، آج ایک لڑکی کے آگے ڈٹ گیا۔ وقار شاہ کو کچھ کرنا تھا، وہ بلال کے بعد اب علیان کو کھونے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ہیلو فراز، کیسے ہو؟ وقار شاہ اپنے دوست فراز سے بات کرنے لگے۔ تم نے اپنے پوتے ولید کے رشتے کی بات کی تھی اور وقار شاہ کی بات کو فون کے اس پار بیٹھے فراز نے کاٹا، اور تم نے کہا تھا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب میں خود اس رشتے کے لیے ہاں کرتا ہوں۔ وقار شاہ کی آواز میں رعب تھا۔ واہ، خوش کر دیا تو نے یار۔
تو بتا کب آؤں اپنی بیٹی کو لینے؟ فراز کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ میں تمہیں مشورہ کر کے بتاتا ہوں اور میں سادگی سے نکاح چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون کاٹ دیا۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے۔ سب کا دھیان اپنی اپنی پلیٹ پر تھا سوائے الیان کے، جو اپنے مقابل بیٹھی آیت کو ٹٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بات خود آیت نے نوٹ کی تھی مگر خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ آیت نے ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر الیان کی طرف نہیں دیکھا۔ الیان کا آیت کو دیکھنا وہاں بیٹھے ایک اور شخص نے نوٹ کیا اور وہ ہیں وقار شاہ۔ وقار شاہ نے الیان کو مخاطب کیا۔ جی دادا۔ الیان نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ تم جانتے ہو کہ ترکی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونی تھی؟ جی، ابھی کوئی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی۔ تمہارا دھیان آج کل کہاں رہتا ہے؟ اتنی اہم بات کا تمہیں پتہ نہیں؟ وقار شاہ کی آواز میں غصہ تھا۔ جی دادا۔ الیان بوکھلا گیا کیونکہ وقار شاہ نے الیان سے کبھی غصے سے بات نہیں کی۔ جہاں الیان چونکا وہیں باقی سب حیران ہوئے۔ پرسوں ہے میٹنگ اور تمہیں ہوش نہیں؟ ادھر ادھر سے نظریں ہٹاؤ تو پتہ چلے نا۔ وقار شاہ کی آواز میں طنز تھا۔ دادا سوری، مجھے نہیں پتہ تھا۔ رحیم بخش۔ وقار شاہ نے ملازم کو آواز لگائی۔ وہ فوراً حاضر ہو گیا اور ایک لفافہ وقار شاہ کو تھما دیا۔ اس میں تمہاری ترکی کی ٹکٹ ہے، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ وقار شاہ نے لفافہ الیان کی جانب کرتے ہوئے کہا، اور یاد رہے الیان شاہ، یہ ڈیل ہمیں ہی ملنی چاہیے ہر صورت میں۔ وقار شاہ کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ الیان کو اللہ حافظ کہنے کے لیے سب موجود تھے سوائے آیت بی بی کے۔ الیان گاڑی میں بیٹھے لگا تو احساس ہوا کہ کسی کی نگاہیں اس پر گھڑی ہوئی ہیں۔ چہرہ ذرا سا اوپر کیا تو دیکھا آیت اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہے۔ میرا فون؟ الیان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا فون نہیں مل رہا تھا۔ کیا ہوا الیان، تمہیں دیر ہو رہی ہے، بیٹھو گاڑی میں۔ وقار شاہ نے الیان کی بے چینی دیکھتے ہوئے کہا۔ دادا لگتا ہے فون کمرے میں بھول آیا ہوں، ابھی لے کر آیا، 2 منٹ۔ الیان سیڑھیاں چڑھتا اپنی جیب سے فون نکال کر مسکرانے لگا۔ آیت کھڑکی سے نیچے بہت بے چینی سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ میں یہاں ہوں وائف۔ الیان کی شوخ آواز پر آیت نے پلٹ کر دیکھا۔ الیان قدم قدم چلتا آیت کے قریب آیا۔ اب دیکھ لو غور سے، پتہ نہیں پھر۔ الیان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آیت نے تھپڑ الیان کے کندھے پر لگایا۔ کیوں ڈر گئی؟ الیان نے آیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آیت آنکھیں چرا گئی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور سونا زیادہ۔ الیان کی بات پر آیت جھٹ سے بولی۔ کیوں؟ سونا زیادہ کیوں ہے؟ خوابوں میں آیا کروں گا نا میں۔ الیان نے آیت کے گال کو سہلایا۔ آیت مسکرا دی۔ الیان آیت کے ماتھے پر بوسہ دے کر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت الیان نے اوپر دیکھا تو کھڑکی کے پاس کھڑی آیت مسکرا کر ہاتھ ہلا رہی تھی۔ الیان بھی مسکرا دیا۔ کیا امی؟ آیت کو رابعہ بیگم کی بات پر جھٹکا لگا۔ آیت مسئلہ کیا ہے؟ لڑکا ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا ہے، اچھے خاندان سے تعلق ہے اور خوبصورت بھی ہے اور بابا سائیں کی پسند ہے۔ رابعہ بیگم نے آیت کو اس کے نکاح کے بارے میں بتایا جو کہ وقار شاہ نے کل طے کیا۔ جی سب سے اہم اور بڑی وجہ ہی وقار شاہ کی پسند ہے، آیت نے چبا چبا کر کہا۔ آیت تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ آیت غصے سے دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ وقار شاہ کے کمرے کی جانب قدم تھے آیت کے۔ وقار شاہ اپنے کمرے میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ گود میں نسیم حجازی کا ناول کھولے بیٹھا تھا کہ دھڑام سے دروازہ کھولا۔ آیت غصے میں کمرے میں داخل ہوئی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی اور آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں وقار شاہ یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تمہارا نکاح ولید کے ساتھ کل ہوگا ہر صورت میں۔ وقار شاہ نے ناول سے نگاہ اٹھا کر غصے سے کہا۔ میں آیت بلال شاہ یہ نکاح کسی صورت میں نہیں کروں گی، یہ میری زندگی ہے، اس میں وقار شاہ آپ کی منمانی نہیں چلنے دوں گی۔ آپ خود۔ آیت کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ رابعہ بیگم نے جھٹ سے اپنی طرف کھینچا اسے اور زوردار تھپڑ آیت کے منہ پر لگایا۔ تمہیں یہ سکھایا ہے میں نے؟ بڑوں سے ایسے پیش آنا سکھایا ہے؟ رابعہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور لہجے میں غصہ تھا۔ مگر آیت اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر سیدھی ہوئی اور کہنے لگی۔ جب رابعہ بیگم بول اٹھی، اگر تم نے نکاح کے لیے انکار کیا تو آیت میرا مرا منہ دیکھو گی۔ آیت خاموش ہو گئی جبکہ رابعہ بیگم وقار شاہ کی جانب دیکھ کر کہنے لگی۔ بابا صاحب معذرت ہوا ہوں مگر اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بہتر، وقار شاہ اپنے رعبدار آواز میں بولے۔ آیت پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ رابعہ بیگم بھی کمرے سے چلی گئی۔ وقار شاہ نے ملازم کو فون کیا۔ رحیم بخش، گھر کا لینڈ لائن بند کر دیا نا؟ جی شاہ جی کر دیا۔ شاباش، فون رکھ دیا۔ آیت رات میں سب کے سونے کے بعد نیچے گئی اور لینڈ لائن سے
आलियान को फ़ोन करने लगी मगर लैंडलाइन बंद जा रहा था। आयत ने बार बार कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं। आयत की आंखों से आंसू जारी हो गए। आयत को यकदम सारे रास्ते बंद होते महसूस हुए। मरे कदमों से चलती अपने कमरे में आई जहां दुनिया से बेखबर हुरिया सो रही थी मगर नींद आयत की आंखों से छीन ली गई थी। आयत सारी रात रोती रही। आखिर फजर के बाद उठी और आलियान के कमरे में चली गई। वहाँ सामान यहाँ वहाँ करके तलाश किया। आखिरकार रास्ता मिल ही गया। अब आयत कदरे मुतमईन थी। 11 बजे पार्लर वाली आ गई और आयत को तैयार करने लगी। आयत डीप रेड कलर का शरारा ज़ेब तन किए ऊपर घुटनों तक आती शॉर्ट शर्ट दुपट्टा सलीके से किए हुए और नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मौलवी साहब वकार शाह के हमरा कमरे में दाखिल हुए और निकाह की तकरीब शुरू की। आयत बिलाल शाह, आपका निकाह वलीद फराज व फराज अहमद के साथ तय किया जाता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछे पर कोई जवाब न आया। मौलवी साहब ने फिर पूछा, बेटी क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब, निकाह पर निकाह जायज़ होता है? मौलवी साहब की जानिब देख आयत ने सवाल किया। जहाँ इस सवाल पर मौलवी चौंका बल्कि वहाँ मौजूद तमाम लोगों को सांप सूंघ गया। ला हौला वला कुव्वता, बेटी ये गुनाह कबीरा है, इसकी माफ़ी नहीं। तो मैं ये गुनाह कैसे कर लूँ? मैं आलियान शाह के निकाह में हूँ, फिर मैं वलीद से निकाह कैसे कर सकती हूँ? आयत की बात पर मौलवी साहब ने कानों को हाथ लगाए। वकार शाह फ़ौरन बोले, क्या बकवास कर रही हो लड़की? मैं बकवास नहीं कर रही, मेरे पास सबूत है। आयत ने तकिए के नीचे से निकाह नामा निकाला और वकार शाह की तरफ किया जिसे उसने छट से पकड़ लिया और पढ़ कर सकते में आ गए। तुर्की में मीटिंग अगले महीने थी इसलिए आलियान जल्दी वापस आ गया। किसी को पता नहीं क्योंकि सरप्राइज़ देना चाहता था मगर उसे क्या पता कि एक धमाकेदार सरप्राइज़ उसका इंतज़ार कर रहा है। आलियान जैसे लाउंज में दाखिल हुआ, वकार शाह सोफे पर बैठा था, बाकी सब खड़े थे। आयत अपने कमरे में थी। दादा, आलियान ने आवाज़ लगाई और आप गले लगने के लिए आगे बढ़ा। वकार शाह अपनी सीट से उठा, आलियान को खुद से फासले पर हाथ के इशारे से रोका। आलियान को होते की घंटियाँ बजती महसूस हुई। तुमने आयत से निकाह किया है? वकार शाह उसके सवाल पर आलियान बखलाहट का शिकार हो गया। दादा जी, आलियान ने अटक अटक कर कहा। हाँ या ना? वकार शाह ने गुस्से में पूछा। हाँ मगर आलियान के अल्फाज मुंह में रह गए। वकार शाह का भारी हाथ पूरी कुव्वत से आलियान के गाल पर लगा। थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार था कि आलियान थोड़ा दूर हुआ और गाल पर वकार शाह की 5 उंगलियां छप गईं। तुम पर इस कदर एतबार किया मैंने आलियान, तुमने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। दादा करते फिरते हो मगर दिल में तुम्हारे मेरी इज़्ज़त एक मुलाजिम की सी भी नहीं है और मैं खुद को। वकार शाह ठहरा, गुस्से से आंखें लाल। दादा, ऐसा खबरदार अगर मुझे दादा कहा तो नहीं हूँ मैं तुम्हारा दादा। तुम। वकार शाह के अल्फाज मुंह में ही थे कि उसे चक्कर आया। बर वक्त आलियान ने थाम लिया। इनका बीपी बहुत हाई हो गया था। अगर वक्त पर आप इन्हें हस्पताल ना लेकर आते तो मामला सीरियस हो सकता था, मगर अब आप लोग ख्याल रखें कि इन्हें कोई टेंशन ना दे। डॉक्टर कहकर चला गया। सोनिया बेगम आलियान की जानिब देखकर, तुमने अच्छा नहीं किया दादा। आलियान वकार शाह के करीब बैठ गया। वकार शाह ने मुंह मोड़ लिया। दादा, ऐसा तो ना करें, मैं मर जाऊंगा। वकार शाह की आंखों से आंसू गिरे। तुमने मेरा मान तोड़ा है आलियान। वकार शाह का लहजा टूटा हुआ था। दादा प्लीज़ माफ़ कर दें, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं कहूँ आयत को तलाक दे दो तो? वकार शाह ने आयत को देख लिया था जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दे दूँगा दादा, आप न रोएं। आलियान खड़ा हुआ, फिर अचानक उसकी नज़र आयत पर पड़ी जिसकी आंखों में नमी और शिकवा वाज़ेह था। आयत वहीं से पलट गई। वकार शाह घर आ गया था। सेहत बहुत बेहतर थी। घर में हर कोई वकार शाह की तीमारदारी में लगा हुआ था सिवाय आयत के। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। हुरिया को आलियान अच्छा लगता है मगर वो अभी मोहब्बत के पहले मरहले में थी। यहाँ से वापसी आसान थी मगर जहाँ आलियान और आयत खड़े हैं वहाँ से वापसी नामुकम्मल मालूम होती है। हुरिया ने आलियान को आयत के लिए मांगा। वो आयत की आंखों में वीरानी देख चुकी थी। आलियान को आयत से बात करने का मौका नहीं मिला। आयत ने सीढ़ियाँ उतरने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर पाँव रखा ही था कि आलियान ने आयत को अपनी तरफ खींचा। आयत ने आलियान की जानिब देखा। आंखें नमकीन पानी से भर गईं। आलियान के दिल को कुछ हुआ। आयत,
الیان کے پکارنے پر آیت کو لگا اگر وہ یہاں مزید رکی تو دم گھٹ جائے گا۔ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ الیان پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو، پہلے میری بات سنو۔ الیان نے آیت کی طرف دیکھ کر کہا تمہاری سنو؟ تمہاری؟ آیت پھٹ پڑی۔ تمہاری جس نے ہر قدم پر ہم قدم ہو کر چلنے کی قسمیں کھائی تھی۔ آیت نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور پہلے ہی مرحلے میں ساتھ چھوڑ دیا۔ الیان تڑپ کر بولا نہیں چھوڑا ہے ساتھ۔ اور کسے کہتے ہیں ساتھ چھوڑنا الیان شاہ؟ طلاق تک تو راضی ہو گئے ہو، طلاق کے بعد بچتا کیا ہے کچھ؟ الیان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی اور بولنے لگی۔ الیان نے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر آیت نے زور سے جھڑک دیا جس کی وجہ سے اس کا بیلنس برقرار نہ رہ سکا اور آیت سیڑھیوں سے گر گئی۔ الیان چلایا۔ آیت کا بہت خون بہہ چکا تھا اور او پازیٹیو بلڈ گروپ کا انتظام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ الیان کا پریشانی سے برا حال تھا۔ ہر سانس پر آیت کو تو تکلیف ہو رہی تھی، الیان کے لیے بھی وہ لمحات آسان نہیں تھے۔ اچانک ڈاکٹرز نے آپریشن شروع کیا جبکہ خون کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ آپریشن روم سے ڈاکٹر باہر نکل کر اب مریض خطرے سے باہر ہے، آپ سب مل سکتے ہیں مگر ابھی وہ میڈیسنز کے زیر اثر ہیں۔ الیان نے سکا سانس لیا، پھر یاد آنے پر ڈاکٹر خون کا انتظام کیسے ہوا؟ بلڈ پیشنٹ کے دادا نے دیا ہے۔ جبکہ الیان، حوریہ، سونیا بیگم، رابعہ بیگم چونک گئی۔ الیان اور آیت کا ولیمہ تھا۔ آیت لائٹ پیچ کلر کی میکسی میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ آج الیان اور آیت کی زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ الیان۔ آیت کا ہاتھ تھام کر الیان نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ آیت ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما۔ آیت کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ اتنے میں وقار شاہ اسٹیج پر آ گئے۔ آیت نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچا۔ دادا آپ بنا غلط وقت پر انٹری مارتے ہیں، الیان نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ الیان کا اشارہ وقار شاہ بھی سمجھ گئے تھے کیونکہ آیت کو ہاتھ کھینچتے ہوئے وقار شاہ دیکھ چکے تھے۔ کیوں میاں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ وقار شاہ نے لہجے میں سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ دادا آپ کے آنے سے پہلے آیت کا ہاتھ یوں میرے ہاتھ میں تھا۔ الیان نے باقاعدہ طور پر آیت کا ہاتھ پکڑا، اپنی گود میں رکھا۔ بالکل ایسے دادا، وقار شاہ نے گہکا لگایا۔ الیان اٹھو، ملوانا ہے تمہیں کسی سے۔ الیان نے افسردہ سی شکل بنا کر دادا، وقار شاہ اٹھو۔ الیان اٹھا، آگے بڑھ کر روکا، پلٹا اور آیت کی طرف آیت کو پکارا۔ آیت نے سر اٹھا کر دیکھا اور ہاں بولو۔ الیان جھکا اور آیت نے ماتھے پر بوسہ دیا اور چلا گیا۔ جبکہ آیت کی آنکھیں بھیگ گئی، وقار شاہ نے ان کی خوشی کے لیے دعا کی۔ وقار شاہ نے خون دے کر اپنی خونی رشتے کو بچا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا اپنا خون اپنا ہوتا ہے، اس کی کشش ایک دن آپ کو اپنے حصار میں گھیر لیتی ہے۔ وقار شاہ کو احساس ہوا کہ وہ کتنا قیمتی وقت ضائع کر چکا ہے ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ رشتے پیار محبت مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں۔ ہر رشتے کو اس کے حصے کا پیار، وقت، اہمیت دینا پڑتی ہے، ورنہ رشتوں میں خلا پیدا ہو جاتی ہے اور خلا آسانی سے نہیں بھرتی، وقت لگتا ہے۔ اکثر انسان گزر جاتے ہیں مگر وہ خلائیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، پھر پچھتاوے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے رشتوں کو ان کی اہمیت دینا سیکھیں۔ سو فرینڈس، یہ تھا ہمارا ناول، بہت شارٹ سا ناول تھا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دے کر بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور ہمیں نیکسٹ ناول کون سا ریڈ کرنا چاہیے۔